being an adventurer, I thought that I've got something great to overcome. نہ صرف نعرے لگانے والے محب وطن پاکستانی بنے بلکہ عمل کرنے والے پیٹریوٹک پاکستانی بن سکے. 1,70,00,000 روپے کے قریب فنڈ ریزنگ کی. اس اماؤنٹ سے 11,400 کے قریب فیملیز کے لیے انہوں نے راشن پرووائڈ کیا. Assalamu alaikum friends. Today we have a great motivational personality with us. Someone whose prime objective is youth empowerment and leadership inculcation through his dynamic and unconventional mentoring and trainings, like the very well known Marco training program. Ji haan, we have Mr. Abdul Samad Khan, the founder and CEO of Youth Impact. ہم ان سے بات کریں گے about Youth Impact and his own life journey. I am Ijlal Hashmi on the Jolly Hashmi channel. And یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں if you have not done till now. So let's begin. Assalamu alaikum Samad bhai, welcome to my program. جی وعلیکم السلام, thank you very much. First of all, tell us about the Youth Impact. What is Youth Impact and اس کا کیا objective ہے؟ یار اجلال, یوتھ امپیکٹ جو ہے نا یہ ایک میرے نزدیک ایک خواب کا نام ہے. سو اٹس بیسیکلی یوتھ آرگنائزیشن دیٹ اسٹارٹیڈ بیک ان 2012-13 اور اس کا فوکس یہ ہے ٹو ڈیولپ پرپزفل اینڈ کیریکٹر بیسڈ ینگ سوشل لیڈرز. سو 3 بیسک پلرز ہیں: سینس آف پرپز, کیریکٹر اینڈ مورل ویلیوز اینڈ سوشل لیڈرشپ اسکلز. اور اٹس اے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن جس نے الحمدللہ پچھلے 7 سالوں میں ملٹیپل ایوارڈز ون کیے. اسی طرح سے اب تک ہم نے کوئی 25,000 سے زیادہ نوجوانوں کو اپنے مختلف پروگرام سے گزار کیے, ان کی لیڈرشپ سکلز کے اوپر, ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر, ان کی کانفیڈنس بلڈنگ, ان کی سیلف اسٹیم, ان کی انٹرپرینورشپ اور بہت سارے اسٹریمس کے اوپر الحمدللہ ہم نے کام کیا. اور خواب یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ایک زندگی کا مقصد اور پرپز اس کے بغیر وہ ایک زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں ڈگریاں حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں, تو ان کو کسی ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں اور ایک ایسے راستے پہ چلانا جہاں پہ وہ اپنی زندگی کو خود بھی ریکگنائز کر سکیں, اس کو ریئلائز کر سکیں اور وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن سکیں, وہ درد مند دل بنے اور وہ احساس رکھنے والے انسان بنے, اور وہ نہ صرف نعرے لگانے والے محب وطن پاکستانی بنے بلکہ عمل کرنے والے پیٹریوٹک پاکستانی بن سکے. آپ کے جس طرح ماشاءاللہ ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں آپ کا جو مارکو پروگرام ہے, آپ کا فلیگ شپ پروگرام, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا, یہ کیا چیز ہے اور اس نام کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ یوتھ امپیکٹ نے 2013 میں یہ آئیڈیا لانچ کیا کہ بجائے کہ ہم نوجوانوں کو کسی ہوٹل, کسی ریزورٹ, کسی یونیورسٹی کے اندر بٹھا کے ان کو وہاں سکھائیں, ہم کیوں نہ ان کو اس کلاس روم میں لے جائیں جو کہ صدیوں سے, بلکہ انسان کے بننے پیدا ہوتے وقت سے اب تک وہ اس کا ایک بیسک کلاس روم رہا ہے, which is nature. So taking young people into the mountains and deserts and ocean and the snows of Pakistan, اور وہاں پہ ان کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں کہ وہ نیچر کے قریب ہیں, جہاں پہ ان کے پاس آرٹیفیشیل فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے, جہاں پہ ان کی ریفلیکشن موڈ بہت ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اور جہاں پہ ان کی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا ایک نیچرل فینومینا بن جاتا ہے. سو یوزنگ آؤٹ ڈور ایکسپیرینشیل لرننگ میتھڈ, یوتھ امپیکٹ نے مارکور کے نام سے ایک کانفرنس ڈیزائن کی تھی 2013 میں, اور ہر سال الحمدللہ ہم نے یہ کانفرنس کنڈکٹ کی. اب تک 639 young social leaders have been graduated out of Markor, who are all across Pakistan and in the world, those who are doing amazing work. Markor کا نام بیسیکلی یہ پاکستان کا ایک قومی جانور ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو اس کی جب ہم نے کچھ کوالٹیز اور کچھ بیہیویئرس کو اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ ایگزیکٹلی یہ وہ لائن ہے جس کے اوپر ہمیں پاکستان کے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے. اس کے اندر جو ایک سینس آف پرائڈ ہے, بینگ دا نیشنل آئیڈینٹی, وہ ایک سینس آف پرائڈ پیدا کرنا نوجوان کے اندر کہ آپ اس ملک کی سب سے بڑی پہچان, سب سے بڑا ایسٹ, سب سے بڑا پاپولیشن سائز ہے. ریزیلینس, اڈیپٹیبلٹی, ریسورسفلنس, مشکل حالات, چیلنجنگ حالات کے اندر سروائیو کرنا, سروائیول انسٹنکٹ. سو یہ وہ سب کوالٹیز ہیں جو اس مارکور سے ہم ڈیرائیو کر کے اس کو ہم کہتے ہیں مارکور اسپرٹ.
اور یہ پاکستانی نوجوانوں کے اندر ہم انکلکیٹ کرتے ہیں تھرو a week long or 5 days long outdoor experiential learning program. So this is in short form, it's Marco. That's really great. اچھا آپ بتائیں ماشاءاللہ جتنا آپ کا بڑا نیٹ ورک ہو چکا ہے, آپ کے جو ینگ لوگ جن کو آپ لوگوں نے ٹریننگ دی اور ماشاءاللہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ سرو کرے ہوں گے, ابھی جس طرح کرونا کا ایک مشکل ٹائم آیا ہمارے ملک پہ اور پوری دنیا میں, تو آپ کا اپنا اس میں کیا ایفرٹس تھیں اور آپ کا جو باقی نیٹ ورک ہے انہوں نے کیا کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا باقی لوگوں کو اور پاکستان ایز اے کنٹری ان کرونا ایریڈیکیشن؟ بالکل سر, یہ ہمارے حساب سے کرونا واز اے لٹمس ٹیسٹ آف دیز ینگ سوشل لیڈرز, جو لوگ یوتھ امپیکٹ اور مارکور کے پلیٹ فارم سے نکل کے ٹرین ہو کے تیار ہو کے معاشرے میں جن کو ہم کہتے تھے ایز ینگ سوشل لیڈرز, وہ جا چکے ہیں, اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک کام کیا جلال کہ ہم نے اپریل کے اینڈ میں ایک رینڈم ڈیٹا کلیکشن کی, اور ہم نے اپنے ان ایلومنائی میں سے 201 ایلومنائی سے ہم نے ڈیٹا گیدر کیا اور ان سے ایک سمپل سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے 1.5 مہینے میں کرونا کے اندر کیا کام کیا سوسائٹی کی بہتری کے لیے, بیکاز یو آر ٹرینڈ ایز اے ینگ سوشل لیڈرز. And you will be amazed to find this data, and this is something which every Pakistani must be proud about, these young Pakistani social leaders, and this is the beautiful face of Pakistan. 201 نوجوانوں نے جو ہمیں ڈیٹا دیا, اس کو جب ہم نے کلیکٹ کیا, ایکومولیٹ کیا, تو اسے پتہ چلا کہ ان نوجوانوں نے 1,70,00,000 روپے کے قریب فنڈ ریزنگ کی. اس اماؤنٹ سے 11,400 کے قریب فیملیز کے لیے انہوں نے راشن پرووائڈ کیا. 1,80,000 سے زیادہ انڈیویجول زندگیوں کو ٹچ کیا, جس میں بہت سارے لوگ جو بیمار تھے جن کو ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت تھی, اور تقریباً 8,000 اس میں گھنٹے ہیں جو لوگوں نے والنٹیئر کیے, جو وہ نکلے فیلڈ میں گئے یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے جو اس کیمپین کے لیے کام کیا. So this was just a glimpse of what these young amazing people are doing. اچھا سمد بھائی, اب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے کینسر کو سروائیو کیا کچھ سال پہلے, اور ابھی حال ہی میں آپ نے کرونا کو بھی سروائیو کیا ماشاءاللہ, تو آپ بتائیں کبھی آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی ڈر یا خوف محسوس ہوا؟ ویسے بحیثیت انسان تو ظاہر ہے ہر انسان کے اندر خوف اور فیئر ہوتا ہے, لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میرا جب مجھے کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, تو جب میں نے رپورٹ دیکھی شوکت خانم ہاسپٹل میں اور مجھے جب پتہ چلا کہ یہ اٹس ٹائپ آف کینسر, تو یو بلیو کہ میرا جو پہلا فرسٹ رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ واز لائک یس, being an adventurer, I thought that I've got something great to overcome. کوئی اور ایک مشکل پہاڑ, ایک مشکل چیلنج آ چکا ہے میری زندگی میں جس کو اوورکم کرنا ہے. And that was my very first response, my instinct response to this news that I've got cancer. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ دی, ایک سوچ دی, جس سے جو پرابلمس ہیں ان کو بھی ایک اپرچونٹی کے طور پہ اور ایک چیلنج کے طور پہ دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی. ماشاءاللہ زبردست. اوکے سمد بھائی, ٹورڈز دی اینڈ آف دا ویڈیو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کہ واٹ از یور بگیسٹ اچیومنٹ ان یور لائف سو فار ابھی تک؟ یار میں ایک آرڈنری سا انسان ہوں, ابھی تک تو کوئی خاص بڑی اچیومنٹ میں ایسی نہیں ہے جس پہ میں وہ فخر محسوس کر سکوں, لیکن کچھ چیزیں ایسی زندگی میں جس پہ میں شکر گزار ضرور ہوں اللہ تعالیٰ کے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے یوتھ امپیکٹ کی فارمیشن. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چند زندگیاں, اگر ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں نہیں, اگر چند زندگیاں ہیں جن میں اگر کوئی پازیٹیو چینج آئی ہے ہمارے کام کی وجہ سے, سو دیٹ از سمتھنگ آئی ایم ریئلی گریٹفul about my life. Okay, that's really amazing and inspirational as well. So okay Samad bhai, thank you very much for your time. We hope inshallah آپ سے ہم فیوچر میں بھی کوآرڈینیٹ کریں گے اور آپ سے گائیڈنس ہم لیتے رہیں گے. Thank you very much. ضرور انشاءاللہ. So friends, this was Abdul Samad Khan. I hope اس ویڈیو سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک اور کامنٹس ضرور لکھیے گا, اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کریں اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنے سوشل سرکل میں. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی with some other great video. Till then, take care. اللہ حافظ.